بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. ناظرین کرام، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مبارک مہینہ اپنے آخری مراحل میں ہے، چند دن باقی ہے، یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس کے آخر میں ایک اور عمل جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، وہ ہے زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ الفطر، اس کا حکم کیا ہے، اس کی حکمت، اس کا جنس، اس کی مقدار، اس کا وقت اور مکان، یہ 6 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہ ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال برباد مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر فرض کیا تو اس کی اطاعت بہت ضروری ہے، وہ فرض ہے، ایسے ہی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ تو اس کا حکم جو ہے فرضیت کا، یہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان ساعا من تمر او ساعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق علیہ۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا۔ رمضان کا جو زکوٰۃ الفطر ہے، ساع من تمر او ساع من شعیر، ایک سا جو ہے تمر کھجور کا، اور اسی طرح ایک سا جو ہے وہ جو کا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس کو فرض قرار دے دیا سب کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار ہو، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ اور اس کا حکمت جو ہے یہ زکوٰۃ الفطر کا یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ جو ہے ایک احسان ہے، تاکہ عید کے دن جو فقراء اور مساکین ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ بھی اس خوشی میں تمام مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں، کسی کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ نہ پھیلائے، بھیک نہ مانگے۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے،
جو امام احمد، امام ابو داود، امام ابن ماجہ نے لائے اور حدیث وہ صحیح ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر، صدقہ فطر، اس کو فرض قرار دیا. یہ فرض قرار دیا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، صدقہ فطر روزہ دار کو بے ہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے، نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر زکاة الفطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا. اس کا جنس جو ہے وہ کانا ہے، لوگوں کا کانا ہے. کانے کے بدلے میں کوئی اور چیز دینا یہ سنت کے خلاف ہے. جیسے پیسے ادا کرنا یا کپڑے خرید کر کے دینا یا گوشت خرید کر کے دینا یا مٹھائیاں وغیرہ خرید کر کے کسی کو دینا زکاة الفطر میں، یا کپڑے دینا، جوتے دینا، یہ صحیح نہیں ہے. اور زکاة الفطر جو ہے اس کا جنس جو ہے وہ لوگوں کا کھانا ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے 9 سالہ زندگی میں، یعنی 9 سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قیمت وغیرہ ادا نہیں کیا، بلکہ خوراک کی شکل میں، غلے کے شکل میں زکاة الفطر ادا کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی طرح جو ہے وہ ادا کرتے رہے. تو سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ غلے کی صورت میں آدمی جو ہے وہ زکاة الفطر ادا کرے. بعض اہل علم نے جو قیمت ادا کرنے کو جائز کہا ہے وہ صرف ایک اجتہادی مسئلہ ہے. جمہور علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب نص موجود ہو تو پھر جو ہے اجتہاد کسی کا جو ہے وہ بیکار ہوتا ہے، وہ وہاں نہیں چلتا. اور اسی طرح امام النووی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں زکاة الفطر کے تعلق سے جو انہوں نے کہا کہ قیمت ادا کرنا جائز ہے، اور انہوں نے اس قول کو مردود کہا ہے کہ یہ قول مردود ہے، غیر صحیح ہے، اس لیے کہ عبادت جو ہے وہ توقیفی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا اور جس طرح کیا اسی طرح ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے اس کی مقدار ایک صاع ہے، صاع من تمر اور صاع من شعیر وغیرہ. اسی بارے میں ایک حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعیر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب. متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے. گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زکاة الفطر، صدقہ فطر 1 صاع غلہ یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو یا 1 صاع منقع یا 1 صاع پنیر ادا کرتے تھے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. زکاة الفطر اس کی مقدار جو ہے 1 صاع ہے. وہ صاع تقریباً آج کل کے حساب سے 2.5 کلو یا 2.5 سیر بنتا ہے. تو یہ قیامت تک جو ہے وہ یہی ہے. اور آج کل ہمارے ہاں جو ہے لوگ پوچھتے ہیں زکاة الفطر کتنے پیسے ہیں، تو پیسے یعنی یہ قیامت تک ہے، یہی صاع ہے.
اس سا کے اندر کتنا، مثلا چاول آج کل ہم لوگوں کا کھانا ہے، تو چاول جو ہے عید کے دن لوگ بریانی جو ہے وہ پکاتے ہیں، چاول پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، مہمان آتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے چاول جو ہے آپ نے 2.5 کلو دینا ہے پیکس کے اوپر، تو یہ قیمت اگر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے قیمت کو اعتبار نہیں، اعتبار اس سا کو ہے، اس برتن کو ہے جس میں 2.5 کلو جو ہے آتا ہے. اور صدقہ فطر جو ہے گھر کے سرپرست کو، گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. تو اس کا ایک وقت ہے. وقت کون سا ہے؟ اب اس کے ایک وقت واجب ہے، ایک وقت جو جائز ہے. واجب وقت وہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے، شوال کا مہینہ جب شروع ہو جائے، چاند نظر آ جائے، تو مغرب کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز تک یہ واجب وقت ہے. فرض ہے، ضروری ہے کہ اس میں زکوٰۃ الفطر جو ہے ہر آدمی جو ہے ادا کرے. ایک جائز وقت ہے. جائز وقت عید سے 1 یا 2 دن قبل ادا کر سکتے ہو. اس بارے میں ایک حدیث بخاری کی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بنية، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. رواه البخاري. امام بخاری نے کتاب الزکاة باب صدقة الفطر على الحر والمملوک اس میں لایا ہے. حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے. تو یہ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اس کا یہ وقت ہے. اور اسی طرح مکان، جہاں آدمی نے روزے رکھے ہیں تو وہاں ہی زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی، کوئی فقیر مسکین آپ کو نہیں مل رہا ہے، مشکل ہے، تو پھر دوسرے ممالک میں بھی جو ہے اپنے ملک میں یا کسی اور جگہ میں جہاں مستحقین فقراء مساکین ہے تو وہاں جو ہے وہ زکوٰۃ الفطر آپ بیچ سکتے ہو. لیکن وہ بھی قیمت کی صورت میں نہیں بلکہ غلے کی صورت میں. آپ پیسے بیچ دیں، وہاں جو ہے کسی آدمی کو وکیل بنائے، اس سے کہے کہ اتنی، یعنی یہ ہمارے زکوٰۃ الفطر ہے، اس سے آپ چاول خرید لیں اور چاول جو ہے وہ فقراء میں تقسیم کر دیں. چاہے 3 4 5 6 مساکین کو آپ دیں گے، زیادہ دیں گے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. تو قیمت ادا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام نے ادا کیا، نہ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، خلفائے الراشدین نے، انہوں نے ادا نہیں کیا ہے. بلکہ یہ عبادت ہے، عبادت توقیفی ہے. جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اور جس طرح اللہ کے رسول نے کیا اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے. بعض علماء نے جو جائز کہا ہے تو دیگر جمہور علماء نے اس کو پھر ناجائز بھی کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ نص موجود ہے. تو نص کی موجودگی میں پھر اجتہاد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمیں جو ہے قرآن و سنت کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے اور اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے. بلکہ بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ قیمت ادا کرنا یہ ثابت نہیں ہے. اور پھر یہ حدیث بھی انہوں نے لایا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے مجالس شہر رمضان میں لایا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے ایسا عمل کیا جو حکم نہیں ہے اس کے اوپر، ہم نے نہیں کیا، وہ مردود ہے، اللہ اس کو
قبول نہیں کرتا ہے، تو یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ تو اس طرح جو افضل چیز ہے، افضل غلے کی صورت میں ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ویسے عقل میں بہت ساری چیزیں آتے ہیں، فقیر کے ساتھ آپ ویسے تعاون کر سکتے ہیں، اس کو ویسے 20 30 40 50 ریال آپ دے دیں تو اس سے وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی خرید سکتے ہیں، کوئی اور چیز عید کا جو سامان ہے وہ بھی خرید سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں پیسے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے قیمت ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو اصل چیز ہے، جو غلہ ہے، غلے کی صورت میں یہ ادا کیا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے۔ یا الہ العالمین، ہمارے جو روزے ہیں، جو قیام ہے، جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم نے کیا، یا اللہ اس کو قبول فرمائے، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔